اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العمران آیت نمبر 59۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بلا شبہ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہے بغیر ماں باپ کے، تو حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا بغیر باپ کے؟ 8 ہجری کے آخر میں مکہ فتح ہو گیا تو 9 ہجری میں وفود العرب کی مدینہ میں آمد شروع ہو گئی۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اسلام قبول کرنے آتے تھے اور کچھ لوگ اسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ اسی زمانے میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد بھی مدینہ میں آیا۔ نجران حجاز اور یمن کے درمیان ایک علاقہ ہے جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھیں اور 1 لاکھ سے زائد جنگی مرد یہاں موجود تھے۔ یہ حکومت 3 سرداروں کے نیچے تھی، زیر حکم تھی۔ ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت امیر قوم کی تھی، دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کے سیاسی اور تمدنی امور کی نگرانی کرتا تھا، تیسرا ثقف کہلاتا تھا جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے تھے۔ اس وفد میں یہ تینوں سردار شامل تھے۔ اس وقت کے عاقب کا نام عبدالمسیح، سید کا نام ایمن اور لاٹ پادری عبدالحارث بن علقمہ تھا۔ تینوں سردار 60 آدمیوں سمیت جو مدینہ پہنچے۔ یہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ مسلمان اب مضبوط حکومت بنا چکے تھے، تاہم وہ اسلام بھی قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ ان کا مذہبی پیشوا جو تھا ابوالحارث ایک عربی نسل آدمی تھا، حقیقت کو سمجھتا بھی تھا، مگر محض دنیا کے مفاد کی خاطر وہ پادری بن گیا تھا۔ آدمی ذہین اور معاملہ فہم تھا، لہٰذا عیسائیوں نے اس کی خاطر آؤ بھگت کی اور مال و جان سے نوازا تھا۔ ان کی آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ بحث و مناظرے میں مسلمانوں کو لاجواب کیا جائے۔ چنانچہ آتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الوہیت مسیح کے موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی ایسی صورتحال پیش ہوتی تو فوراً جواب دینے کی بجائے وحی کا انتظار فرماتے۔ چنانچہ آپ نے انہیں صاف کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے وحی آنے پر تمہیں ان باتوں کا جواب دوں گا۔ اسی موقع پر سورت کی تقریباً 30 آیتیں نازل ہوئیں اس سورت کی، جن میں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیلی ذکر ہے، اور ان میں عقیدہ الوہیت مسیح کا پورا رد موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش موزانہ طور پر ہوئی تو اسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو کہا جا سکتا ہے۔ ان میں ان کا اپنا کمال کیا ہے کہ انہیں الہ تسلیم کیا جائے، اور اگر حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ صاف کہہ دیتے تھے کہ یہ میں اللہ کی اذن سے سر انجام دے رہا ہوں۔ یہی صورتحال ان کی رفع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں یہود سے بچایا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ تو اپنی مدد کے بھی محتاج تھے، وہ الہ کیسے بن گئے؟ دوسرے دن آپ نے ان کو یہ آیات سنائی تو انہوں نے ابنیت مسیح کے متعلق ایک دوسرا سوال کر دیا، کہا کہ بتاؤ کہ اگر عیسیٰ ابن اللہ نہیں تو ان کا باپ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر باپ کا نہ ہونا اللہ کی ابنیت یا الوہیت کی دلیل بن سکتا ہے تو پھر حضرت آدم اس الوہیت کے عیسیٰ سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ان کا باپ کے علاوہ ماں بھی نہ تھی۔ لیکن تم انہیں تو الہ نہیں مانتے، پھر عیسیٰ کو کیوں مانتے ہو؟ لیکن یہ لوگ چونکہ ہدایت حاصل کرنے یا اسلام لانے کے لیے نہیں آئے تھے، محض بحث کے لیے سے اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنا چاہتے تھے، لہٰذا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ اگر یہ لوگ بحث ترک نہیں کرتے اور انہیں اپنے مذہب کی حقانیت پر اتنا ہی وثوق ہے تو پھر مبالغہ کر لیں تاکہ یہ تنازع یعنی یہ جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تمہارا پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر اگر کوئی شخص علم میں وحی آ جانے کے بعد اس کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ ان سے کہیے کہ ہم اور تم اپنے بچوں کو اور بیویوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہو کے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جو ہے آیت وہ مبالغے کے لیے آئی ہے، اور یہ مبالغے کا طریقہ بھی بیان کرتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے انہیں سنائی تو کہنے لگے کہ ہمیں کچھ سوچنے اور مشورہ کرنے کی مہلت دی جائے، کیونکہ وہ ویسے تو مان نہیں رہے تھے۔ پھر جب ان کی مجلس سے مشاورت قائم ہوئی تو ایک ہوشمند بوڑھے نے کہا کہ اے گروہ نصارہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، ممکن ہے کہ یہ وہی نبی ہو۔ جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ صاف اور فیصلہ کن ہے۔ اگر یہ فی الواقع نبی ہوا اور تم لوگوں نے مبالغہ کیا تو تمہاری نسلوں کی بھی خیر نہ ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں، اپنے وطن کو لوٹ جائیں۔ چنانچہ دوسرے دن جا کے انہوں نے آپ کو اپنے فیصلے سے مطلع کر دیا اور صلح کی درخواست کی اور جزیہ ادا کرنا قبول کر لیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نجران سے عاقب اور سید آپ کے پاس آئے، یہ لوگ آپ سے مبالغہ کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اگر یہ نبی ہوا اور ہم نے مبالغہ کیا تو پھر نہ ہماری خیر ہوگی نہ ہماری اولاد کی۔ پھر انہوں نے آپ سے کہا جو جزیہ آپ مانگتے ہیں وہ ہم دے دیں گے، آپ ایک امین آدمی ہمارے ہمراہ کر دیجیے جو فی الواقع امین ہو۔ اور یہ سن کر آپ صحابہ کا انتظار کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا عبیدہ بن جراح اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا اس امت کا امین یہ شخص ہے۔
ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ اور یہ بالکل سچے واقعات ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ ہی بالادست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ان صورتوں سے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی نظریات کو ماننا نہیں چاہتے، لیکن صرف بحث کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ان لوگوں سے بحث کرنے کی بجائے آپ ان کے نظریات کو کلیئر کر دیں اور پھر ان کو فارغ کر دیں، اور وہ اپنا راستہ لیں اور آپ اپنا راستہ لیں۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر یہ نصارہ مقابلے میں نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اہل نجران نے حق بات قبول نہ کیا اور مبالغہ کے بجائے صلح اور جزیہ کو اہل ذمہ بن کر رہنے کی ترجیح دی، تو ان کی حکومت انہی کے پاس رہے۔ اگر وہ مبالغہ قبول بھی کرتے اور اپنے اہل و عیال لے کر واپس نہ آتے یا صلح کی پیشکش کے بغیر واپس چلے جاتے تو ان کا شمار مفسدوں میں ہوتا، اور ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو یہودیوں کا ہوا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔